بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ لجعلکم، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا امتا واحدہ، تمہیں ایک ہی امت، ولکن یضل من یشاء، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا، اور تم سے سوال ہوگا، اما ان باتوں میں کنتم تعملون جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، فساد کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پھسل جائیں گے تمہارے قدم مضبوطی کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور چکو گے تم عذاب، بما صددتم، اس وجہ سے کہ تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور نہ بیچو اللہ کے عہد کو ثمنا قلیلا، تھوڑے سی قیمت میں، انما عند اللہ، یقیناً اللہ کے پاس جو ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اللہ تبارک و تعالی بھی کمال حکمت سے بھرے ہوئے، اللہ نے کسی کو مومن بنایا، کسی کو کافر بنایا، کسی کو نیک بنایا، کسی کو بد بنایا، اس میں اللہ کی اپنی حکمت پوشیدہ ہے۔ سورہ انعام میں گزر چکا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ عَلَى الْهُدَى، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ جبری ہدایت ہو گئی، یہ زبردستی والی ہدایت ہو گئی، یہ اللہ کی اپنی مرضی سے ہدایت ہو گئی کہ تھوپ دی کسی کے اوپر۔ اللہ رب العالمین ایسے نہیں چاہتے، راستے اللہ نے سارے کے سارے انسان کے سامنے واضح کر دیے، کفر کا راستہ بھی، ایمان کا راستہ بھی، سنت بھی، بدعت بھی، ایمان بھی، شرک بھی، ساری چیزیں سامنے رکھ دی، اما شاکرہ و اما کفورا، مرضی ہے تیری کہ تو شکر گزار بندہ بن جائے، مرضی ہے تیری کہ تو ناشکرہ بن جائے، مرضی ہے تیری کہ تو ایمان والی زندگی اختیار کر لے، مرضی ہے تیری کہ تو شیطان والی زندگی اختیار کر لے، تو کسی پر زبردستی نہیں رکھی۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت واحدہ بنا دیتا، اور بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، جب وہ ایک ہی شکل کے انسان بنا سکتا ہے۔ تو انسانوں کے دل میں پیوست بھی کر سکتا ہے ایمان کو، لیکن فرمایا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ گمراہ کرے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب گمراہی اللہ نے لکھی ہے تو پھر عذاب کیوں، اس کو پکڑ کیوں؟ تو گمراہ اللہ ایسے نہیں کرتا، جو آدمی ضد پر اڑ جائے، ہٹ درمی پر ہٹ جائے، پٹ جائے، ظلم پر آ جائے، استدعاء، ہٹ درمی کی بنا پر اس کی استعداد خراب ہو جاتی ہے، ضد کی بنا پر اس کی استعداد خراب ہو جاتی ہے، زیادتی کی بنا پر اس کی استعداد خراب ہو جاتی ہے، ہٹ درمی کی بنا پر اس کی استعداد خراب ہو جاتی ہے، گناہ پر جمنے کی وجہ سے اس کی استعداد خراب ہو جاتی ہے۔ جب وہ استعداد اپنی خود ہی ان چیزوں کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا تو واضح اعلان ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین،
اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب ایک انسان کے دل میں ہے ہی نہیں طلب اور وہ گناہ کر کے گمراہی والے راستوں پر خود ہی جا رہا ہے، تو پھر اللہ کو بھی اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مزید اسے آگے بھیج دیتے ہیں، پھر مزید آگے کر دیتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق بھی بخش دیتے ہیں۔ جس کے دل میں طلب ہے ہی نہیں، وہ اذان تو دور کی بات اپنی آنکھوں سے جماعت دیکھ کر بھی نماز سے محروم رہتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے عصر سے مغرب تک، ایک نوجوان ان کے پاس آتے گپ شپ کے لیے، اور جیسی مغرب کی اذانیں ہو جاتی وہ نکل کر جا رہے ہوتے۔ تو جب اللہ دیکھتا ہے بندے کو کہ بندے کے اندر اپنی طلب نہیں، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن آدمی، ایمان والا، وہ مسجد میں ایسے خوش رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ مچھلی کو انسان پانی سے نکالے کیسے تڑپتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اس کو بیٹھک بنا لیا جائے، گپ شپ لگایا جائے۔ وہ نماز پر جو ثواب مل رہا ہے، جو ذکر تسبیح تلاوت کی ہے، جو دعائیں کی ہے، سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ جو الٹی سیدھی گپ شپ لگا رہا ہے، فضول کی باتیں کر رہا ہے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، مسجد ایسے شخص کو بددعا دیتی ہے۔ اور فرمایا منافق آدمی وہ مسجد میں ایسے جیسے ایک پرندہ پنجرے کے اندر بند ہو، قفس میں بند ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کہ بندے کے اندر طلب ہوگی تو اللہ رب العالمین راستہ اس کے لیے ہموار کریں گے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے ہدایت دیں۔ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ایک آدمی کے دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ بندہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندہ مجھے عام مجلس کے اندر یاد کرتا ہے، بندہ میرا ذکر عام مجلس کے اندر کرتا ہے، میں خدا اس بندے کا فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے، رب العالمین 2 بالش اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں رب العالمین کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ یہدی من یشاء، تو یہ تو انسان کے اپنے اندر کا ہے۔ جب اندر اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ہم تو سوچ نہیں سکتے، ہم تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کتنا کچھ دے دیتے ہیں، سوچ نہیں سکتا انسان۔ آج بھی اللہ کی قسم ہمیں اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اگر ہم اپنے اس نوازنے پر اللہ کے سامنے موت تک سر بسجود رہیں تو بھی اس کا شکر نہیں بجا لا سکتے، اتنا اللہ نے نوازا ہے۔ تو اللہ کی طرف یوں نہ کہا جائے کہ بھائی ہاں جب اللہ توفیق دے گا ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے گا، لیکن بندہ خود بھی تو کچھ حرکت کرے، خود بھی تو حرکت کرے۔ ایک نوالے کے لیے تجھے توفیق نہیں ہوتی تو خود ہی توڑ کر کھاتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال ہوگا جو کچھ تم کرتے ہو دنیا میں، ایک ایک چیز کا اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال ہوگا۔ یا تو ہم ڈاما ڈول کر جاتے ہیں، آگے پیچھے کر جاتے ہیں، فرمایا نہیں،
وہاں پر اللہ رب العالمین سب چیزوں کا پوچھیں گے، اور کوئی بندہ اگر جھوٹ بولے تو اللہ پہلا کام آخرت میں یہ کریں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہ پر تالا لگا دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے۔ یہ جو زبان چک 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 جھوٹ اور جھوٹی قسمیں اور فلاں 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 فلاں، اس کو بند کر دیں گے۔ جب زبان بند ہو جائے گی اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں، اب جھوٹ بولے گا تو ہاتھ بولے گا خبردار جھوٹ بول رہا ہے اللہ، اس ہاتھ سے اس نے حرام کیا۔ پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ قسموں کو توڑ کر فساد کا ذریعہ، کہ اپنی جو قسمیں تم نے کھائی ہوئی ہیں، جو عہد و پیمان تم نے کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو توڑ کر تم فساد کا ذریعہ بن رہے ہو اور فساد کو عروج دے رہے ہو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پاؤں تمہارے پھسل جائیں، قدم تمہارے پھسل جائیں۔ قسم کھا لی، اللہ کی ذات کو بیچ میں ڈال دیا، وعدہ کر لیا، اب جو ہے اس قسم کو توڑ رہا ہے، اس قسم کو توڑ رہا ہے، پاؤں پھسل گئے اس کے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اوپر جو ایک اعتماد تھا اس نے اپنے اس اعتماد کو ختم کر دیا، اس کے اوپر جو بھروسہ تھا اس نے اس بھروسے کو ختم کر ڈالا، اس کے اوپر جو لوگوں کا یقین تھا اس نے اس یقین کو ملیامیٹ کر ڈالا، قسم کو توڑ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو کہا جائے گا پھر عذاب کا مزہ چکھ، عذاب کا مزہ چکھ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا قیامت کے دن جس نے جتنا بڑا عہد توڑا ہو، جتنی بڑی قسم توڑی ہو، اس کا جھنڈا اتنا ہی بلند ہوگا، بڑا ہوگا، اور اس جھنڈے کا ڈنڈا اس کی پخانے پر لگا ہوا ہوگا، جہاں سے وہ پخانہ کرتا ہے تو کونے کے بور تو ڈنڈا منڈلی نہیں ہو۔ کہ دنیا کے اندر اللہ کے نام کو مذاق سمجھا تو نے، اس کے نام کی قسمیں کھاتا تھا، وعدہ کر کے پھر بھول جاتا تھا، بلا کر لوگوں کو اپنے در کے چکر لگواتا رہتا تھا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، چکو عذاب۔ اور عذاب کی ایک وجہ یہ کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یعنی لوگوں کو ایک طریقہ بتا دیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں بھی تو ایسے کر رہا ہے، بھئی اگر فلاں غلط کر رہا ہے تو کیا یہ تمہارے لیے کرنے کی دلیل ہو گئی کہ بھئی میرے لیے بھی جائز ہو گیا؟ اگر وہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، عہد کو توڑ رہا ہے تو غلط توڑ رہا ہے۔ فرمایا ایک تو بما صددتم عن سبیل اللہ، یہ کہ تم دوسروں کو راستہ دکھا رکھے ہو، تم نے عہد توڑا، تم نے قسم کو توڑا، دوسرا تمہیں دیکھا دیکھی کر کے وہ بھی اسی لائن پر چل پڑتا ہے۔ اور ایک جگہ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جب مسلمان عہد کو توڑتا ہے تو تم کافروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہو،
وہ کافر کہیں گے ارے یہ مسلمان ہے، اس نے تو عہد توڑ دیا، اس نے تو قسم کو پورا نہیں کیا، یہ تو جھوٹی قسم کھانے والا ہے، جھوٹا عہد کرنے والا ہے۔ حالانکہ عہد یہ تو اسلام نہیں، کسی بھی مذہب میں توڑنا جائز نہیں ہے۔ جب اسلام کے اندر یہ مسلمان ہو کر عہد کو توڑتا ہے تو شاید ان کے مذہب میں عہد کو توڑنا جائز ہوتا ہے، لہذا مجھے ایسا مذہب قبول نہیں۔ تو بما صددتم عن سبیل اللہ، تیرے عہد کے توڑنے سے، تیرے عہد کے توڑنے سے کافر بھی اسلام میں داخل نہیں ہوتے، کافر بھی اسلام میں نہیں آتے، وہ رک جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے، ہمارے مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر کتنے سارے کافر رکے ہوئے ہیں، کتنے سارے کافر۔ اور جہاں مسلمانوں کے اعمال صحیح ہوں تو مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کتنے سارے کافر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر، تھوڑی سی قیمت پر اللہ کے عہد کو نہیں بیچو۔ چند روپے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، میں نے آپ کو دیے ہیں اور نہیں دیے ہوتے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے۔ مسجد کے دروازے کے پاس میں نے ایک بزرگ کو، ایک نوجوان کو دیکھا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم میں آیا، میں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کہ مولوی صاحب دروازہ کھولو جو نا اندر مسجد میں جانا ہے۔ میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہا جھگڑا ہے ہمارا پیسوں کے اوپر، یہ کہتے ہیں دے دیے، کہتے ہیں نہیں دیے، تو لہذا یہ بابا جی قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور نوجوان کہتا ہے میں اس سے قسم لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا رقم کتنی ہے؟ کہا 200 روپے، 200 روپے، اونلی 200، الامان والحفیظ۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، ایک کھانے کے لیے تیار ہے، دوسرا قسم اس سے لینے کے لیے تیار ہے۔ اور اکثر ایسے ہیں، بھول جاتے ہیں، اگلا اگر مانگتا نہیں ہے تو یہ نظریں نیچے کر لیتے ہیں کہ یہ بھول گیا ہے، یہ بھول گیا ہے۔ میرے یہاں کتنے سارے نمازی ہیں، کئی سال ہو گئے قربانیاں کر کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا نمازی بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ آتے ہیں، ایک دو نہیں کئی سارے ہیں۔ اور میں تو آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، جو نہیں دیتا ہے بھول جائیں آپ، آخرت میں آپ کو یہ پیسہ اللہ رب العالمین ایسے پکڑ کر دلائیں گے، وہاں تو پکا ٹھکا آپ کو ملنا ہے۔ چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے انسان قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر، اپنے گھر میں بے برکتی ڈال کر، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے مول کے لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ایسا نہ کرو۔ اور اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عہد انسان کر لیتا ہے، اس عہد پر زیادتی کرتا ہے، یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ ایک سرکاری نوکری والا، اس نے عہد کر لیا میں اتنے وقت سے اتنے وقت تک نوکری کروں گا، اب وہ عہد کر چکا ہے نوکری کی، اب آپ اس کی نوکری میں اس کی ذات سے متعلق ایک کام ہے، وہ کام کرانے کے لیے گئے، اب وہ جو آپ سے اضافی رقم مانگتا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حرام ہے، ناجائز ہے، رشوت ہے۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور ان کے درمیان واسطہ بننے والا، سب پر لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ ایک کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ تھا یا سٹی کورٹ تھا پتہ نہیں، وہاں پر لکھا ہوا تھا رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت۔ میں نے کہا واہ،
واہ پاکستان زندہ باد، دینے والے پر اللہ کی لعنت، لینے والے پاک ہیں، لینے والے پاک ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نئے نئے طریقے سے، صرف مال نہیں، ہر طریقے سے جو بھی فائدہ وہ دنیاوی حاصل کرتا ہے وہ رشوت کے زمرے میں ہے، حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اور نئے نئے طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے لیتا ہے، کوئی کسی۔ زمانہ طالب علمی میں جب پڑھتا تھا، بنوری ٹاؤن سے میں نیپا چورنگی شیخ زاید یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا، میرے ساتھ ہمارے محفوظ احمد صاحب جو ہماری مسجد کے مؤذن بھی تھے، اس وقت دبئی میں ہیں۔ موٹر سائیکل تھی ہمارے پاس، نہیں اب، وہ بھی کسی کی تھی غالباً۔ تو یہ جیل روڈ کے پاس یہاں پر پولیس والے نے پکڑ لیا۔ ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم اس سے راستہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہمیں شیخ زاید یونیورسٹی جانا ہے تو کس طرف سے جائیں؟ اس نے کہا آ جاؤ آپ کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ ہم نے کہا یا اللہ خیر، کاغذ ہے؟ میں کہا نہیں جی۔ لائسنس ہے؟ نہیں جی۔ لائسنس کدھر بنے گا، ابھی ہم بچے ہیں جو نا، ہاں یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، ہم ڈر گئے جو نا۔ بالآخر 50 روپے پہ بات ہو گئی۔ کہا روڈ کے پار جاؤ، وہ پان کیبن والا کھڑا ہوا ہے، اس کو جا کے 50 روپے دے دو۔ میں نے وہ محفوظ بھائی سے کہا، میں نے کہا آپ یہاں کھڑے رہو، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ میں روڈ پار گیا پان والے کے پاس، اس نے کہا جی بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا چاچو نے بھیجا ہے۔ چاچو نے یوں کیا سامنے روڈ سے۔ میں نے کہا وہ 400 روپے مانگ رہے ہیں۔ اس نے 400 روپے دیے، میں نے جیب میں لیے، ادھر آ کے اس نے بولا ہو گیا؟ میں نے کہا جی چاچو ہو گیا۔ اب وہ ڈر کی وجہ سے موٹر سائیکل کو ککے مارتا ہوں تو وہ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ جلدی سے کر ورنہ یہ تو مسئلہ یہاں پہ پکڑ لے گا اور چھوڑے گا نہیں۔ اب ایک دفعہ مارا، دوسری دفعہ، وہ محفوظ بھائی بولے آرام سے مارے، آرام سے۔ میں نے کہا تو چپ کر جا۔ آرام اب نہیں رہا، وہ بڑی مشکل سے سٹارٹ ہوا تو مجھے بتاتا بیٹا سیدھا جانا نا، اور سیدھا سیدھا یوں آئے گا یوں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چاچو اب تو میں پہنچ جاؤں گا، فکر نہیں کرو۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، میں اس کو جائز نہیں کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے جائز ہو گئے، لیکن اس وقت ہم طالب علم تھے، چھوٹے تھے، پتہ نہیں تھا جو نا۔ کل ایک دکان پر گیا، وہ لاکھوں روپے کا اس میں مال رکھا ہے اور وہ میرے سے بات چیت کر رہا ہے۔ تو مجھے کہا آپ کو امامت کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے کہا، میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 22 سال۔ میں نے کہا مجھے 22 سال ہو گئے امامت کو، آپ اس کو چھوڑ دو جو نا۔ طالب علم ہوتے ہیں، بادشاہانہ زندگی ہوتی ہے، جب فراغت ہو جاتی ہے تو سر پر بے شمار ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ نہ بیچو، نہ توڑو چند ٹکڑوں کی خاطر اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے۔ آج کون سا محکمہ ہے جہاں پر رشوت نہ ہو، جہاں پر حرام نہ ہو؟ کون سا ادارہ ہے جہاں پر رشوت نہ ہو، جہاں پر حرام نہ ہو؟ کوئی ایک لاوے کا لاوا ہی بگڑا ہوا جائز کام کے لیے مسلمان ناجائز کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ اب اس نے تو بیچارے نے اپنا کام نکالنا ہے، کوئی چارہ ہے نہیں، الا یہ کہ کسی کے دل میں خوف آ جائے، کسی کے دل میں ترس آ جائے۔ الامان والحفیظ، اور تبھی ہر آدمی کے گھر میں پریشانی ہی پریشانی، بے سکونی ہی بے سکونی، اطمینان نہیں ملتا۔ لاکھوں کماتا ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی اجیرن ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ فرمایا انما عند اللہ، یاد رکھنا جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم حرام نہ لو
تو اللہ کے پاس جو اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہوا ہے، بدلہ رکھا ہوا ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ الحمدللہ۔